منٹو کے افسانے پارٹ 2۔ اس لیے کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا۔ آپ ہنسیں گے، لیکن مجھے ہر روز ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ پاخانہ گئے تھے یا نہیں۔ نارائن نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نکلا۔ جانکی ہر وقت سعید کی خبر گیری میں مصروف رہتی تھی۔ میں 10 دن اندھیری بنگلے میں رہا۔ ان 10 دنوں میں جانکی کی بے لوث خدمت نے مجھے بہت متاثر کیا، لیکن یہ خیال بار بار آتا رہا کہ عزیز کا کیا ہوا۔ جانکی کو اس کا بھی تو بہت خیال رہتا تھا کہ کیا سعید کو پا کر وہ اس کو بھول چکی ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب جانکی سے ہی پوچھ لیا ہوتا اگر میں کچھ دن اور وہاں ٹھہرتا۔ جس کمپنی میں میرا کانٹریکٹ ہونے والا تھا، اس کے مالک سے میری کسی بات پر بحث ہو گئی اور میں دماغی تکدر دور کرنے کے لیے پونا چلا گیا۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ پشاور سے عزیز کا تار آیا کہ میں آ رہا ہوں۔ 5-6 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس تھا اور دوسرے روز صبح سویرے جانکی میرے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ عزیز اور جانکی جب ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے دیر سے بچھڑے ہوئے عاشق و معشوق کی سرگرمی ظاہر نہ کی۔ میرے اور عزیز کے تعلقات شروع سے بہت سنجیدہ رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں معتدل رہے۔ عزیز کا خیال تھا ہوٹل میں اٹھ جانے، لیکن میرا دوست جس کے یہاں ٹھہرا تھا آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے کولہاپور گیا تھا۔ اس لیے میں نے جانکی اور عزیز کو اپنے پاس ہی رکھا۔ 3 کمرے تھے، ایک میں جانکی سو سکتی تھی، دوسرے میں عزیز۔ یوں تو مجھے ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دینا چاہیے تھا، لیکن عزیز سے میری اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے جانکی سے اپنے تعلق کو مجھ پر ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ رات کو دونوں سنیما دیکھنے چلے گئے، میں ساتھ نہ گیا، اس لیے میں فلم کے لیے ایک نئی کہانی شروع کرنا چاہتا تھا۔ 2 بجے تک میں جاگتا رہا، اس کے بعد میں سو گیا۔ ایک چابی میں نے عزیز کو دی تھی، اس لیے مجھے ان کی طرف سے اطمینان تھا۔ رات کو میں چاہے بہت دیر تک کام کروں، 3:30 اور 4 بجے کے درمیان ایک دفعہ ضرور جاگتا ہوں اور اٹھ کر پانی پیتا ہوں۔ حسب عادت اس رات کو بھی میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اتفاق سے جو میرا کمرہ تھا، یعنی جس میں میں نے اپنا بستر جمایا ہوا تھا، عزیز کے پاس تھا اور اس میں میری سراہی پڑی تھی۔ اگر مجھے شدت کی پیاس نہ لگی ہوتی تو عزیز کو تکلیف نہ دیتا، مگر زیادہ وسکی پینے کے باعث میرا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، اس لیے مجھے دستک دینی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ جانکی نے آنکھیں ملتے ملتے دروازہ کھولا اور کہا، سعید صاحب؟ اور جب مجھے دیکھا تو ایک ہلکی سی اوہ اس کے منہ سے نکلی۔ اندر پلنگ پر عزیز سو رہا تھا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ جانکی بھی مسکرائی اور اس کے تیکھے ہونٹ ایک طرف سکڑ گئے۔ صبح اٹھا تو کمرے میں دھواں جمع تھا۔ باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو جانکی کاغذ جلا جلا کر عزیز کے غسل کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور انگیٹھی میں پانی گرم کرتی ہوئی کہنے لگی، عزیز صاحب، ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو انہیں زکام ہو جاتا ہے۔ میں نئی تھی پشاور میں تو 1 مہینہ بیمار رہے، اور رہتے بھی کیوں نہیں جب دوا پینی ہی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے دبلے ہو گئے ہیں۔ اور عزیز نہا دھو کر جب کسی کام کی غرض سے باہر گیا تو جانکی نے مجھ سے سعید کے نام تار لکھنے کے لیے کہا۔ مجھے کل یہاں پہنچتے ہی انہیں تار بھیجنا چاہیے تھا۔ کتنی غلطی ہوئی مجھ سے، انہیں بہت تشویش ہو رہی ہوگی۔ اس نے مجھ سے تار کا مضمون بنوایا، جس میں اپنے خیریت پوچھنے کی اطلاع تو تھی، لیکن سعید کی خیریت دریافت کرنے کا اضطراب زیادہ تھا۔ انجیکشن لگوانے کی تاکید بھی تھی۔ 4 روز گزر گئے۔ سعید کو جانکی نے 5 تار روانہ کیے، پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بمبئی جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اچانک
شام کو عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھ سے سعید کے نام ایک اور تار لکھوا کر وہ ساری رات عزیز کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ معمولی بخار تھا، لیکن جانکی کو بے حد تشویش تھی۔ میرا خیال ہے اس تشویش میں سعید کی خاموشی کا پیدا کردہ اضطراب بھی شامل تھا۔ وہ مجھ سے اس دوران میں کئی بار کہہ چکی تھی، سعادت صاحب، میرا خیال ہے سعید صاحب ضرور بیمار ہیں، ورنہ وہ مجھے تاروں اور خطوں کا جواب ضرور لکھتے۔ 5ویں روز شام کو عزیز کی موجودگی میں سعید کا تار آیا، جس میں لکھا تھا، میں بہت بیمار ہوں، فوراً چلی آؤ۔ تار آنے سے پہلے جانکی میری کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی، لیکن جب اس نے سعید کی بیماری کی خبر سنی تو ایک دم خاموش ہو گئی۔ عزیز کو یہ خاموشی بہت ناگوار معلوم ہوئی، کیونکہ جب اس نے جانکی کو مخاطب کیا تو اس کے لہجے میں تیزی تھی۔ میں اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو جانکی اور عزیز کچھ اس طرح علیحدہ علیحدہ بیٹھے تھے جیسے ان میں کافی جھگڑا ہو چکا ہے۔ جانکی کے گالوں پر آنسوؤں کا میل تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جانکی نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور عزیز سے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، سعادت صاحب، ان کا خیال رکھیے گا، ابھی تک بخار دور نہیں ہوا۔ میں اسٹیشن تک اس کے ساتھ گیا۔ بلیک مارکیٹ سے ٹکٹ خرید کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر چلا آیا۔ عزیز کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن جانکی کا ذکر نہ آیا۔ تیسرے روز صبح 5:30 بجے کے قریب مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد جانکی کی۔ جلدی جلدی لفظوں کو اوپر تلے کرتی ہوئی وہ عزیز سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے، اور کیا اس کی غیر موجودگی میں اس نے باقاعدہ دوا پی تھی یا نہیں۔ عزیز کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچی، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد، جب کہ نیند سے میری آنکھیں موند رہی تھیں، عزیز کی خفیہ آمیز باتوں کا دبا دبا شور سنائی دیا۔ سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ جانکی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ صبح 10 بجے عزیز نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اور جانکی کا گرم کیا ہوا پانی ویسے ہی غسل خانے میں پڑا رہا۔ جب میں نے جانکی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہا دھو کر عزیز باہر چلا گیا۔ جانکی کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہی۔ سہ پہر کو 3 بجے کے قریب جب میں اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے باہر نکلا تو عزیز اکے میں اسباب رکھوا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، بمبئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اکے میں بیٹھا اور چلا گیا۔ مجھے یہ بتانے کا موقع ہی نہ ملا کہ جانکی کو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے جانکی کو اچھی طرح دیکھا اور مجھے بتایا کہ اس سے رنکائٹس ہے۔ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو نمونیا ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نسخہ دیکھ کر چلا گیا تو جانکی نے عزیز کے بارے میں پوچھا، تو میں نے سوچا کہ اسے نہ بتاؤں، لیکن چھپائے سے کچھ فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ چلا گیا ہے۔ یہ سن کر اسے بہت صدمہ ہوا۔ دیر تک وہ تکیے میں سر دے کر روتی رہی۔ دوسرے روز صبح 11 بجے کے قریب جب کہ جانکی کا بخار 1 ڈگری ہلکا تھا اور طبیعت بھی کسی قدر درست تھی، بمبئی سے سعید کا تار آیا، جس میں بڑے درشت لفظوں میں یہ لکھا تھا، یاد رہے کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں بہت منع کرتا رہا، لیکن وہ تیز بخار ہی میں پونا سے بمبئی روانہ ہو گئی۔ 5-6 دنوں کے بعد نارائن کا تار آیا، ایک ضروری کام سے فوراً بمبئی چلے آؤ۔ میرا خیال تھا کہ کسی پروڈیوسر سے اس نے میرے کانٹریکٹ کی بات کی ہوگی، لیکن بمبئی پہنچ کر معلوم ہوا کہ جانکی کی حالت بہت نازک ہے۔ برونکائٹس بگڑ کر نمونیا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب سے وہ پونا سے پہنچی تھی تو اندھیری جانے کے لیے چلتی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے گر پڑی تھی، جس کے باعث اس کی دونوں رانیں بہت بری طرح چھل گئی تھی۔
جانکی نے اس جسمانی تکلیف کو بڑی بہادری سے برداشت کیا، لیکن جب وہ اندھیری پہنچی اور سعید نے اس کے بندھے ہوئے اسباب کی طرف اشارہ کر کے کہا، مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ، تو اسے بہت ہی تکلیف ہوئی۔ نارائن نے مجھے بتایا۔ سعید کے منہ سے یہ برف جیسے ٹھنڈے لفظ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل پتھر ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس نے تھوڑی دیر کے بعد یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میں گاڑی کے نیچے آ کر کیوں نہ مر گئی۔ سعادت، تم کچھ بھی کہو، مگر سعید عورتوں سے جیسا سلوک کرتا ہے بہت ہی ناواجب ہے۔ بیچاری کو بخار تھا، چلتی ٹرین سے گر پڑی، لیکن اس نے ان باتوں کا خیال ہی نہ کیا اور ایک بار پھر اس سے کہا، مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں منٹو کسی جذبے کا اظہار نہیں تھا، بس ایسا تھا جیسا ٹائپ مشین سے اخبار کی ایک سطر دھل کے باہر نکل آئے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو جانکی موجود نہیں تھی، لیکن سعید پلنگ پر بیٹھا رم کا گلاس سامنے رکھے ایک نظم لکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے روز اسٹوڈیو سے معلوم ہوا کہ جانکی ایک ایکسٹرا لڑکی کے گھر خطرناک حالت میں پڑی ہے۔ میں نے اسٹوڈیو کے مالک سے بات کی اور اسے ہسپتال بھجوا دیا۔ کل سے وہیں ہے۔ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ میں تو اسے دیکھنے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تم جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ کس حالت میں ہے۔ میں اسپتال گیا تو اس نے سب سے پہلے عزیز اور سعید کے متعلق پوچھا۔ جو سلوک ان دونوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کے پرخلوص استفسار نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ دونوں پھیپھڑوں پر ورم ہے اور جان کا خطرہ ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جان کی اتنی بڑی تکلیف مردانہ وار برداشت کر رہی تھی۔ ہسپتال سے لوٹا اور اسٹوڈیو میں نارائن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سے کہیں غائب ہے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے مجھے 3 چھوٹی چھوٹی شیشیاں دکھائیں جن کا منہ ربڑ سے بند تھا۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ معلوم نہیں، انجیکشن سے لگتے ہیں۔ نارائن مسکرایا۔ انجیکشن ہی ہیں، لیکن پینسلین کے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کیونکہ پینسلین اس وقت بہت ہی قلیل مقدار میں تیار ہوتی تھی۔ امریکہ اور انگلستان جتنی بنتی تھی، تھوڑی تھوڑی ملٹری ہسپتالوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ میں نے نارائن سے پوچھا، یہ تو بالکل نایاب چیز ہے، تمہیں کیسے مل گئی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، بچپن میں گھر کی تجوری کھول کر روپے چرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ آج دائیں ہاتھ سے ملٹری ہاسپٹل کا ریفریجریٹر کھول کر میں نے یہ 3 بلب چرائے ہیں۔ چلو جلدی کرو، جانکی کو ہسپتال سے ہوٹل میں لے چلیں۔ ٹیکسی لے کر میں ہسپتال گیا اور جانکی کو اس ہوٹل میں لے گیا جس میں نارائن 2 کمروں کا پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ جانکی نے کئی بار ہلکی آواز میں پوچھا کہ میں اسے ہوٹل میں کیوں لایا۔ ہر بار میں نے یہی جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب اسے معلوم ہوا، یعنی جب نارائن سرنج ہاتھ میں لیے اسے ٹیکا لگانے کے لیے اس کمرے میں آیا تو اس نے نفرت سے ایک طرف منہ پھیر لیا اور کہا، سعادت صاحب، اس سے کہیے چلا جائے یہاں سے۔ نارائن مسکرایا، جان من غصہ تھوک دو، یہاں تمہاری جان کا سوال ہے۔ جانکی کو طیش آ گیا، نکاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سعادت صاحب، میں جاتی ہوں یہاں سے، یا آپ اس کو نکالیں باہر۔ نارائن نے دھکا دے کر اسے لٹا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں انجیکشن لگا کر ہی رہوں گا، خبردار جو تم نے مزاحمت کی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ جانکی کا بازو پکڑا۔ وہ چیخی، لیکن پینسلین اس کے جسم میں جا چکی تھی۔ جب نارائن نے جانکی کا بازو اپنی مضبوط گرفت سے علیحدہ کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ نارائن نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور سپرٹ لگی ہوئی روئی سے انجیکشن والا حصہ پہنچ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پہلا انجیکشن رات کے 9 بجے دیا تھا، دوسرا 3 گھنٹے کے بعد دینا تھا۔ نارائن نے مجھے بتایا کہ اگر 3 کے 3.5 گھنٹے ہو گئے تو پینسلین کا اثر بالکل زائل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ جاگتا رہا۔ تقریباً 11:30 بجے اس نے اسٹوڈیو کی لائٹ جلائی، سرنج نکالی اور اس میں دوا بھری۔
जानकी खड़खड़ाहट भरे सांस ले रही थी, आंखें बंद थी। नारायण ने दूसरे बाजू को स्पिरिट से साफ किया और सिरिंज की सुई अंदर खपो दी। जानकी के होठों से पतली सी चीख निकली। नारायण ने दवा जिस्म के अंदर भेजकर सुई बाहर निकाली और स्पिरिट से इंजेक्शन वाली जगह साफ करते हुए मुझसे कहा, अब तीसरा 3 बजे। मुझे मालूम नहीं उसने तीसरा और चौथा इंजेक्शन कब दिया, लेकिन जब बेदार हुआ तो स्टोव जलने की आवाज़ आ रही थी और नारायण होटल के बैरे से बर्फ़ के लिए कह रहा था, लेकिन उसने पेंसिलिन को ठंडा रखना था। 9 बजे 5वां इंजेक्शन देने के लिए जब हम दोनों जानकी के कमरे में गए तो वो आंखें खोले लेटी थी। उसने नफ़रत भरी निगाहों से नारायण की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। नारायण मुस्कुराया, क्यों जाने मन, क्या हाल है? जानकी खामोश रही। नारायण उसके पास खड़ा हो गया। ये इंजेक्शन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मोहब्बत के इंजेक्शन ही, तुम्हारा नमूनिया दूर करने के इंजेक्शन हैं, जो मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल से बड़ी सफाई के साथ चुराए हैं। लो अब ज़रा उल्टी लेट जाओ और कोले पर से कपड़े को ज़रा नीचे खिसका दो। ये कहकर उसने जानकी के कोले पर एक जगह गोश्त के अंदर उंगली खबो दी। जानकी की आंखों में मरूब सी नफरत पैदा हो गई। जब उसने करवट बदली तो नारायण ने कहा, शाबाश। बेशतर उसके कि जानकी कोई मुज़ाहमत कर ले। नारायण ने मुझसे कहा, सिपरेट लगाओ। जानकी ने टांगे चलाना शुरू की तो नारायण ने कहा, जानकी टांगे वांगे मत चलाओ, मैं इंजेक्शन लगा के रहूँगा। गर्ज ये कि 5वां इंजेक्शन दे दिया गया। 15 और बाकी थे जो नारायण को हर 3 घंटे के बाद देने थे और ये 45 घंटे का काम था। 5 इंजेक्शनों से को जानकी को बज़ाहिर कोई नुमाया फ़ायदा नहीं पहुंचा था, लेकिन नारायण को पेंसिलिन के इजाज़ का यकीन था और उसे पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो बच जाएगी। हम दोनों बहुत देर तक उस नई दवा के मुतल्लिक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब नारायण का नौकर मेरे नाम एक तार लेकर आया। पूना से था। एक फ़िल्म कंपनी ने मुझे फ़ौरन बुलाया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। 10-15 दिनों के बाद कंपनी ही के काम से मैं मुंबई आया। काम ख़त्म करके जब मैं अंधेरी पहुंचा तो सईद से मालूम हुआ कि नारायण अभी तक होटल ही में है। होटल बहुत दूर शहर में था, इसलिए रात मैं वहीं अंधेरी में रहा। सुबह 8 बजे वहां पहुंचा तो नारायण के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली पाया। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो नारायण और जानकी खुश गप्पों में मशगूल थे। नारायण ने कहा, आओ यार आओ, बैठो इस कुर्सी पे, लेकिन मुबारक दो मुझे, जानकी ने मेरे साथ शादी कर ली है। जानकी ने शर्मा कर मुझे आदाब किया।